اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سر اٹھا کے جینا۔ سر اٹھا کے جینا، اس موضوع کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے میں ایک واقعے کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا اکلوتا بیٹا جو کہ معذور ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کا وہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ بادشاہ اکثر اس بیٹے کی مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتے تھے۔ بادشاہ یہ سوچتا تھا کہ آیا میں کس طرح اس معذور بیٹے کو، جو اپنے کمر سیدھا نہیں کر سکتا تھا، اس کے بیٹے کا کمر پیدائش ہی سے جھکا ہوا تھا۔ باپ بہت پریشان رہتا تھا، مگر بیٹے کو بھی اپنی جگہ پر اس چیز کا بہت افسوس تھا کہ وہ معذور ہے۔ مگر بیٹا اپنے باپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بیٹا یہ سوچتا تھا کہ آیا میری وجہ سے میرے باپ کا سر نہ جھکے۔ بیٹا یہ سوچتے تھے کہ میری وجہ سے میرے باپ کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ کیونکہ باپ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ میں کس طرح اس معذور بیٹے کو اپنے تخت پر بٹھاؤں۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو جھکنے سے بچانے کے لیے اس نے بہت سوچا، آخر کار اس نے یہ سوچا کہ میں انشاءاللہ تعالی ایک دن میرے کمر سیدھا ہوں گے، میں اپنا سر اٹھا کے جھوں گا۔ تو بیٹے نے اپنے باپ سے فرمائش کی کہ ابا جان، آپ میرے لیے اور میرے ایک مجسمہ تیار کریں۔ تو باپ بہت پریشان ہو گیا، اس سے بھی زیادہ میں کس طرح اس معذور بیٹے کا مجسمہ بناؤں، لوگ اس کو دیکھ کر مذاق اڑائیں گے۔ اچھا، وہ باپ ٹالتے گئے، اس بات کو ٹالتے گئے، ایک سال گزر گئے۔ اس کے بعد بیٹے نے پھر کہا ابا جان، آپ میرا مجسمہ ابھی تک کیوں نہیں بنایا؟ ابا جان، آپ میرا مجسمہ ابھی تک کیوں نہیں بنایا؟ تو باپ نے جواب دیا، بیٹا میں کس طرح آپ کو مجسمہ بناؤں؟ تو بیٹے نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، ابا جان، آپ میرے آج کا مجسمہ نہ بناؤ، آپ میری کل کا مجسمہ بناؤ، جس میں بالکل ہی ایک جوان صحت مند انسان کی طرح ہوں گے۔ کل میں ایک صحت مند انسان ہوں گے، اس طرح ایک مجسمہ بناؤ، اور وہ مجسمہ ٹھیک میرے کمرے کے کھڑکی کے سامنے باغ میں نصب کرو۔ اس کے بعد باپ نے مجسمہ بنایا۔ تو بیٹا روز صبح وہاں جاتے تھے مجسمے کے پاس، اور اپنے مجسمے میں آنکھوں سے آنکھیں ڈالنا چاہتے تھے، پر بیٹا اپنے کمر کی معذوری کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس اس طرح کرتے کرتے گزرتے گئے۔ بیٹا چاہتے تھے کہ اپنے مجسمہ کی طرح ایک جوان نظر آئے، پر وہ ناکام رہے۔ یہ کہتے کرتے کئی سال گزر گئے، 5 سال تک وہ مسلسل اسی کوشش میں لگ رہے۔ تو اس کو اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ بے ہوش پڑ جاتے تھے۔ رات کو اس کی تکیے آنسوؤں سے بھگ جاتے تھے۔ صبح یہی آنسو اس کا طاقت بن کر وہ پھر مجسمے کے پاس کھڑا ہوتا اور سر اٹھانے کی کوشش کرتا، پر 5 سال تک کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو آخر ان کے حکیموں اور ان کے محلے والوں نے کہا، آپ اپنے پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو آقا؟ اتنا ان کو کہا کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے۔ پھر بھی انہوں نے ہار تسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ بیٹے کو اپنے باپ سے اتنا لگاؤ تھا کہ باپ کا سر جھکنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ میں مر جاؤں گا، پر میری وجہ سے باپ کی بے عزتی نہ ہو۔ اسی اکڑ کی، اسی
غیرت کی وجہ سے اس نے ٹھیک 11 سال مسلسل کوششوں کے بعد اس کی کیا ہو گیا، کمر سیدھا ہو گیا اور وہ اپنے مجسمے کے پاس بالکل ہی سیدھا کھڑا ہو گئے. تو لوگوں نے سوچا کیا معجزہ ہو گئے اور بیٹا سجدہ رو ہو گئے. ٹھیک اسی طرح اگر ہم بھی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک مجسمہ بنائیں. مجسمہ کا مطلب ایک اچھا اور باکردار شخص کو اپنا رول ماڈل چنیں اور اسی شخص کی طرح بننے کے لیے دن رات محنت کریں. انشاءاللہ عزیز ہم بھی ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے، آپ بھی ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے بھی ابھی تک اپنی زندگی کا مجسمہ نہیں بنایا تو مجسمہ بنائیں، اپنا رول ماڈل چنیں اور اس کی طرح بننے کی بالکل کوشش کریں. اگر آپ اپنی زندگی کے تعین کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ایک ٹارگیٹ کی مطلب کسی چیز کو ٹارگیٹ کریں، اس کا مطلب ہے کہ مجسمہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو ٹارگیٹ کریں اور محنت جاری رکھیں. انشاءاللہ عزیز کامیابی آپ کے مقدر بنیں گے.